اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ میرے یارو، میرے دوستو، آج 28 فروری ہے، جمعہ ہے۔ ابھی ہم جمعہ کا صلاۃ ادا کر کے مسجد سے باہر نکل کے آئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اللہ کا حکم پورا کرنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ کے توفیق کے بنا، اللہ کے چاہت کے بنا ہم کسی کام کے قابل نہیں ہیں۔ ہم سے کچھ نہیں ہوتا، ہم سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے، ہم کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن اللہ کا جو وعدہ ہے کہ جب میرا بندہ حق راہ پر ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ اگلا دفعہ 2 قدم بڑھا سکے۔ حق پر چلنے کی اگر بندہ نیت کرتا ہے تو اللہ اس کو حق پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ غلط سے بچنے کی اگر بندہ نیت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ غلط سے بچنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ کا رحم و کرم کے بنا کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، خاص کر کے ہمیں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو میرے یارو، میرے دوستو، ہم کہنا یہ چاہیں گے، ہمارے محلے میں، ہمارے اپنے دوستوں میں ہم دیکھتے تھے پہلے، آج سے 20 سال پہلے بہت سے ہمارے عمر کے ہی ہے جو 5 وقت صلاۃ ادا کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے آج وہ نماز سے محروم ہوتے ہوتے آج ایسا حال ہے اس کا، جمعہ کا بھی صلاۃ ادا کرنے کا توفیق اس سے چھن گیا۔ تو ہمارا کہنے کا یہ مطلب ہے میرے یارو، اللہ جب کسی بندہ پر ناراض ہوتا ہے، بندہ جب اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کا حکم کو توڑتا ہے، یا پھر کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معمولی سمجھتا ہے، معمولی سمجھ کر کسی بھی دین اسلام کی کام کو چھوڑنے لگتا ہے، تو پھر دھیرے دھیرے ایک وقت ایسا آتا ہے اسے جو ہے گناہ کو گناہ سمجھ میں نہیں آتا۔ گناہ کرتے کرتے ایک دن ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ اللہ سے دور ہوتے ہوتے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ صلاۃ بھی چھوٹتا، نماز پڑھنے کی توفیق بھی چھوٹ جاتی ہے، پھر جمعہ پڑھنے کی بھی توفیق چھوٹ جاتی ہے۔ پھر ایک دن اللہ کو ناراض کر کے ذلیل ہو کر اسے دنیا سے جانے کی حالت آ جاتی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے، منمانی کرنے سے، شیطان کی غلامی کرنے سے اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ تو میرے یارو، میرے دوستوں، ہم یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کو ڈرنے والا بنیں، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی استقامت، اللہ کا خوف ہمارے دل میں بٹھائے۔ ہم دنیا کی لالچ میں نہ پڑے، ہم اللہ کی غلامی کرنے آئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو بھیجا ہے اللہ کی غلامی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے۔ جب ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جب چھوڑتے ہیں، پھر اللہ کی حکم کو چھوڑتے ہیں، پھر منمانی کرنے لگتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی غلامی چھوڑ کر بیوی کی غلامی میں لگ جاتے ہیں، خالق کی غلامی چھوڑ کر مخلوق کی غلامی میں لگ جاتے ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے ایک وقت ایسے آتا ہے کہ ہم جو ہے بالکل بے دین کی طرح، غیر قوم کی طرح زندگی گزرنے لگتا ہے۔ پھر جو ہے ہمارا زندگی بڑے پریشان ہوتا ہے، دنیا کی زندگی بڑے پریشان ہوتا ہے، مصیبتوں میں ہمیں گزارنا پڑتا ہے۔ پھر اللہ ناراض ہوتا ہے، پھر ہمارا جو ہے موت بھی برا حال میں ہوتا ہے، ذلیل ہو کر موت ہونے کا چانس زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میرے یارو،
ہم ابھی دیکھتے ہوئے آئے، بہت سے ایسے ہمارے محلہ والے ہیں جو بڑا ہے، شادی کرنے والا ہے، شادی کر چکے ہیں، 2 3 4 بچے کا باپ بھی ہے۔ جمعہ کا دن 5 وقت تو صلاۃ ادا کرتے ہی نہیں ہے، جمعہ ہی ادا کرتے ہیں، لیکن جمعہ بھی نصیب میں نہیں ہوتا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے دنیا کی کسی کام میں الجھا ہوا تھا، اور کسی نہ کسی شیطان کے دھوکے میں آ کر کسی نہ کسی طرح سے جمعہ بھی چھوڑ رہا ہے۔ سال میں ایک دفعہ عید پڑھ لیتے ہیں، پھر اس میں کتنا غلطیاں ہے، کتنا کمی ہے۔ عید تو واجب ہے نا دوستو، عید ہے جو عید الفطر، عید الاضحیٰ واجب ہے، لیکن 5 وقت صلاۃ فرض ہے، جمعہ فرض ہے۔ فرض کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن واجب لے کر، نفل کو لے کر، مستحب کو لے کر لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا فساد کرتے ہیں۔ اللہ بچائے اس امت کو، خاص کر کے اللہ ہمارے نسل کو، ہماری بچہ بچی کو اس گمراہی سے، اس شیطان کی اطاعت سے اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میرے یارو، میرے دوستو، اللہ جب کسی بندہ پر ناراض ہوتا ہے، بندہ جب اللہ کو ناراض کرتا ہے، شیطان کی اطاعت کرتا ہے، منمانی کرتا ہے، مخلوق کی غلامی میں لگتا ہے، تو اللہ جو اسے پہلا عذاب دیتا ہے، پہلا اس کو جو مصیبت ڈالتا ہے، تو اس کو جو ہے سجدہ کرنے کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے۔ ابھی دیکھتے ہوئے ہمارا دوست ہے جو ایک وقت میں، ایک زمانے میں، آج سے 15-20 سال پہلے 5 وقت صلاۃ ادا کرتے تھے، دعوت میں وقت بھی لگاتے تھے۔ اللہ خیر فرمائے، سب کو حفاظت فرمائے۔ کسی نہ کسی وجہ سے ہاں یوں بھی ہوتا ہے، ہمارے دعوت کے کام میں کام کرنے والے کے کچھ ساتھی ہے جس کا اخلاق بہت خراب ہے، جس کا اخلاق بہت ہی برا ہے، سچ میں دوستو۔ اس کی بد اخلاقی کے وجہ سے، اس کی بد زبانی کی وجہ سے کچھ دعوت کے ساتھی ہے جس کی بد زبانی سے، بد اخلاق سے تنگ آ جاتا ہے۔ بہت سے ساتھی تنگ آ کر جو ہے دعوت سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ کرنا نہیں چاہیے کسی کے لیے، کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ کام اپنا ہے، اپنا کام اپنے رب کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے جانا ہے، لیکن ہمارا اخلاق بھی تو صحیح کرنے کا حکم ہے۔ ہمارا ایسا اخلاق ہو، دعوت کے کام کرنے والا کا خاص کر کے ایسا اخلاق ہو کہ اخلاق سے محلہ والے متاثر ہو، ہے نا دوستو۔ یہ دعوت کا جو کام ہے، سب سے بڑا اہم جو بنیاد ہے کہ اس کام کے ذریعے سے، اس کام میں لگ کے پہلے سب سے جو ہے اپنا اخلاق کو درست کرنا ہے، اپنی زبان کو میٹھا بنانا ہے، اپنی آنکھ، اپنا چلنے پھرنے کا ڈھنگ، اپنا بولنے کا ڈھنگ، یہ جو ہے بہت پیارا بنانا چاہیے۔ یہ کام نبی والا کام ہے دوستو، یہ صحابہ کرام کا کام ہے، اور اس اہم کام کے لیے نبی والا اخلاق، صحابہ والا مزاج، نبی والا غم، سوچ، سارے اچھا صفت ہمارے اندر لانا چاہیے۔ پھر جو ہے اس کام سے ہمیں خود کو فائدہ ہوگا، اپنا گھر پریوار کو فائدہ ہوگا، پھر اپنا محلہ کو، اپنا آس پاس کے لوگوں کو جو ہے فائدہ ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، یہ دکھ کی بات ہے، دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں، پھر بھی اخلاق، اس کا زبان بہت بد زبانی ہے۔ تو میرے دوستو، ہم جو ہے کسی کی برائی تذکرہ کرنے کا ہمارا مقصد نہیں ہے، کسی کی عیب کھولنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اپنا اخلاق سندر بناؤ، اپنا زبان کو سندر بناؤ، نبی والا اخلاق، صحابہ والا سوچ، صفت
ہمارے اندر لانا چاہیے. کوشش کرو میرے یارو. تو اللہ کے لیے اللہ ہم سب کو سب کی خیر فرمائے. آمین اللہم آمین.